کسی غریب کو ذلیل کرنا کیسا؟ یہ ایک سوال کیا گیا، اور یہ ہمارے معاشرے میں ایسے بعض فرعون مزاج لوگ پائے جاتے ہیں کہ جو غریب کو ذلیل کرتے ہیں، بلکہ انہیں انسان ہی نہیں سمجھتے۔ ان کا رویہ غریبوں کے ساتھ بہت ہی برا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ایک بات یاد رکھیے کہ دیکھیں، غریب ہونا یہ کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ کئی ایسے مقامات ہیں جہاں پر اللہ نے غریبوں کا، فقیروں کا ذکر فرمایا ہے۔ جیسے قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ نے فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، وہ فقراء مہاجرین جو اپنے شہر سے نکالے گئے۔ مہاجرین صحابہ کرام کا ذکر ہو رہا ہے اور فقراء کا لفظ استعمال فرمایا گیا۔ پھر اسی طرح جو مصارف زکوٰۃ ہیں ان میں فقراء کا ذکر آیا کہ انما الصدقات للفقراء، ایون کہ اگر کوئی مالدار کسی غریب فقیر کی مدد کرتا ہے تو اسے قرض حسنہ کہا گیا، اور وہ یوں ہے گویا کہ آپ اللہ کو قرض دے رہے ہیں اور اس پر اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے۔ تو فی ذاتی ہی غریب ہونا کوئی عیب نہیں ہے۔ اب اگر کوئی کسی غریب کو ذلیل کرتا ہے تو یوں سمجھ لیجئے کہ وہ خود ذلت والا کام کر رہا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مذمت کو بیان فرمایا۔ مالدار ہونا اور غریب ہونا یہ اصلاً تو اللہ کی عطا ہے، اس میں ٹھیک ہے کوئی محنت بھی کرتا ہے، کرنی بھی چاہیے، اور اگر کوئی رزق حلال سے ملٹی بلینر بن جاتا ہے، دنیا کا امیر ترین آدمی بن جاتا ہے، کوئی قباحت نہیں ہے، دین میں اس کی کوئی مذمت بھی نہیں ہے۔ آپ رزق حلال جتنا کمانا چاہتے ہیں آپ کمائیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ غریب کو ذلیل کریں۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو بہت کوشش کرتے ہیں لیکن وہ ترقی نہیں کر پاتے، اور کئی لوگ ایسے ہیں جنہیں ورثے میں بادشاہت مل جاتی ہے۔ مالدار کے گھر پیدا ہوتے ہیں، عربوں کے آپ چلے جائیں، جتنے بھی جو شہزادے ہیں انہوں نے کیا کیا اپنی زندگی میں؟ کچھ بھی نہیں کیا، چونکہ شیخ کے گھر پہ پیدا ہو گئے، یعنی بادشاہ کے گھر پہ پیدا ہو گئے تو وہ مالدار بن گئے۔ اور کئی لوگ ایسے ہیں جو کوشش کرتے ہیں تو ترقی بھی کر جاتے ہیں۔ تو رزق حلال سے مالدار بننا یہ بھی برا نہیں ہے، اور غریب رہ جانا یہ بھی برا نہیں ہے، بلکہ غریبوں کی فضیلت کو تو قرآن و حدیث نے بیان کیا ہے۔ البتہ مال کے نشے میں مدہوش ہو کر غریبوں کو ذلیل کرنا یہ انتہائی ذلت والا کام ہے، اور اس میں کوئی جسٹیفیکیشن نہیں چلے گی۔ یعنی اگر آپ یہ کہتے ہیں، بعض ایسے لوگ ہیں کہ جی میں انہیں غیرت دلوانا چاہ رہا ہوں اس لیے میں انہیں ذلیل کرتا ہوں، تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ نے بندے کو عزت عطا فرمائی، اسے غیرت دلانے کے لیے آپ اسے ذلیل کریں اس کی اجازت نہیں ہے۔ میں ایک دو حدیث مبارکہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، چونکہ جب قرآن و حدیث کی بات آتی ہے تو لوگ قبول کرتے ہیں اور قبول کرنا بھی چاہیے۔ سب سے پہلے تو آیہ مبارکہ کہ غریبوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم۔ اسی طرح جو بہت زیادہ مال ہے وہ مال بھی بعض اوقات بغاوت کا سبب بنتا ہے، انسان گمراہ ہو جاتا ہے، دین سے دور ہو جاتا ہے۔ اس کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے رزق کی فراوانی فرما دیتا تو سب زمین میں فساد بپا کر دیتے، اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ پھر اسی طرح قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو مردوں کا تمسخر اڑانے اور عورتوں کو عورتوں کا تمسخر اڑانے سے منع فرمایا۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، کہ مردوں میں سے ایک قوم دوسرے قوم کا تمسخر نہ اڑائے، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں۔ پھر اسی طرح فرمایا ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن، اور اسی طرح عورتیں دوسری عورتوں کا تمسخر نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں۔ ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، اور آپس میں ایک دوسرے کو تانا نہ دو اور ایک دوسرے کو برے لقب سے نہ پکارو۔ بئسل اسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد یہ کتنا ہی برا کام ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس آیہ مبارکہ میں دوسرے کا مذاق اڑانا اس سے منع کیا گیا ہے۔ اس کے دو شان نزول بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت ضحاک بیان کرتے ہیں کہ پہلا جو شان نزول ہے مردوں کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ یہ آیت بنو تمیم کے ان افراد کے بارے میں نازل ہوئی جو حضرت عمار، حضرت خباب، حضرت بلال، حضرت صہیب اور حضرت سلمان اور حضرت سالم وغیرہ جو
غریب صحابہ کرام تھے ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے بنو تمیم کے کچھ لوگ. تو اللہ نے اس آیت کو نازل فرمایا. اب آج کے دور میں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ اگر کوئی غریب کا بسبب غربت مذاق اڑاتا ہے تو وہ وہی کام کر رہا ہے جو بنو تمیم کے لوگ نے اصحاب رسول کے ساتھ کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو نازل فرمایا تھا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا تمسخر نہ اڑاؤ. اسی طرح اس کا ایک شان نزول یہ ہے کہ یہ آیہ مبارکہ ازواج مطہرات کے متعلق نازل ہوئی، کیونکہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو قد مبارک تھا وہ چھوٹا تھا، ہائٹ مبارک جو تھی وہ چھوٹی تھی، تو اس کی وجہ سے بعض نے انہیں شرمندہ کیا، تمسخر اڑایا، شرمندہ کیا. جیسے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے کہ کسی کا قد چھوٹا ہو تو اس کا تمسخر اڑایا جاتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو نازل فرمایا کہ ولا نساء، اور عورتیں بھی آپس میں ایک دوسرے کا تمسخر نہ اڑائیں، اس سے منع کیا گیا. تو اس لیے اگر کوئی غریب ہے تو اس بیچارے کا کوئی قصور نہیں ہے، اور آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ انہیں ذلیل کریں. یہ یاد رکھیں کہ مومن وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو. تو یہ طریقہ کار غلط ہے. غریب کو بسبب غربت اور بسبب فقیر کو ذلیل کرنا یہ ناجائز ہے، حرام ہے. کل اللہ تبارک و تعالی ایٹ دا ڈے آف ججمنٹ آپ سے پوچھے گا کہ تم کون ہوتے ہو جو میرے بندوں کو ذلیل کرتے تھے. تو پھر ہم اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ اگر اللہ نے کسی کو مال دیا ہے، ڈاؤن ٹو ارتھ رہے، اللہ کی رضا والے کام کرے، طلب رزق حلال کرے، کوئی ممانعت نہیں ہے، اور زیادہ مالدار بنے، لیکن اپنے مال کی وجہ سے کسی کو ذلیل و رسوا نہ کرے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ بڑے بڑے، یعنی آج کے دور میں کیا مالدار، قارون کتنا مالدار تھا، فرعون کے پاس بادشاہت تھی، کیا کر لیا انہوں نے. فی نفسی ہی مال ہونا بھی کوئی شرف کی بات نہیں ہے، بلکہ اگر مال حلال بھی ہے تو بھی اس کا حساب ہے. مال حلال کا بھی حساب تو دینا ہے نا، کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا آقا کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے تعلیمات کے مطابق. تو اس لیے آپ کو یہ حق حاصل نہیں، یا کسی بھی مالدار کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ غریب کو ذلیل کرے. اور ایک بات کا خیال رکھا کرے، میں یہ بات عرض کروں گا، بڑی اہم بات ہے، کسی کا دل نہ توڑے. دل جب ٹوٹتا ہے نا کسی کا تو بندہ برباد ہو جاتا ہے. زندگی میں اگر کبھی کسی نے آپ کا دل توڑا ہو، وہ وقت یاد کریں کیسے آنکھ سے ٹپ ٹپ آنسو گرتے ہیں، یا کیفیت کیا ہوتی ہے جب آپ کسی کا دل توڑیں گے. تو وہ بھی انسان ہے. سوچا کریں کہ ہم زبان سے کیا الفاظ ادا کر رہے ہیں. جراحات السنانی لاحت تیام ولا یلتام ما جرح اللسان. جو نیزوں کے زخم ہوتے ہیں ان کے لیے مرم ہوتا ہے، لیکن جو زخم زبان لگاتی ہے لا یلتام، وہ نہیں بھرتے. تو زبان سے زخم نہ لگایا کریں. جب بھی بولیں اچھا بولیں. ہر چیز میں اچھا راستہ بھی ہو سکتا ہے، آپ اچھے طریقے سے بھی ترغیب دلا سکتے ہیں. ضروری ہے کہ آپ کسی کو ذلیل کر کے ہی جو ہے وہ اسے موٹیویٹ کریں، یہ بھی ضروری نہیں ہے. تو شرعی طور پر کسی کو کی عزت اچھالنا، اس سے بد کلامی کرنا، اسے گالی بکنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سباب المسلمی فسوق فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے. اور آج کے دور میں تو آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ کسی کو گالی دیں گے، آپ ایک گالی دیں گے، آپ کو 100 گالیاں پڑیں گی. اور ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں کہ وہ ان کے آباء و اجداد غریب ہو کر انہوں نے اتنی گالیاں نہیں کھائی ہوں گی جتنی گالیاں انہوں نے پیسے کما کر کھا لی. اس کی وجہ کیا ہے؟ سستی شہرت کے لیے بدتمیزی کی، تو بدتمیزی کا جواب پھر بدتمیزی سے ملے گا. تو ان کے آباء و اجداد کو اتنی گالیاں نہیں پڑی ہوں گی غربت کے باوجود جتنی گالیاں مالدار ہونے کے باوجود انہیں پڑ گئی. وہ مالدار ہونے کی وجہ سے نہیں پڑی، اپنی گندی زبان کی وجہ سے پڑی. تو وہ کہا جاتا ہے نا کہ اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے. تو شرعی طور پر غیر مناسب ہے. ہم سب کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. جہاں جہاں کمی ہو اسے پورا کریں، ختم کریں، اللہ سے معافی مانگیں اور لوگوں کا احترام کرنا سیکھیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے.